باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج میں رجب کا مہینہ کا کچھ واقعہ بیان کروں گی، تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو پر بنے رہیں اور ایک لائک کریں اور سبسکرائب کریں ایسے حدیث سننے کے لیے۔ تو شروع کرتی ہوں۔ حضرت انس بن مالک کا قول نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اللہ کے مہینے سے کیا مطلب ہے؟ حضور نے بیان کیا، اس ماہ میں خاص طور پر مغفرت ہوتی ہے، اس ماہ میں گون ریزی سے بچایا گیا ہے، اس ماہ میں اللہ نے اپنے نبیوں کی دعائیں قبول فرمائیں اور اسی ماہ میں اپنے دوستوں کو دشمنوں سے رہائی عطا کی۔ جس نے اس ماہ کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ 3 چیزیں واجب کر لے: تمام گزشتہ گناہوں کی معافی، آئندہ عمر میں ہونے والے گناہوں سے باز داشت، اور تیسری یہ کہ قیامت کے دن میرے پیشی کے دن قیامت کے دن بڑے پیشی کے دن پیاسے ہونے کا اندیشہ باقی نہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر ایک ضعیف شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بڑھاپے کے باعث پورے مہینے کے روزہ رکھنے سے عاجز و عاقر ہوں۔ آپ نے فرمایا، اول تاریخ، درمیانی تاریخ اور آخری تاریخ کا روزہ رکھ لیا کرو، تم کو پورے مہینے کے روزہ کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس ماہ میں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، مگر رجب کے پہلے جمعہ کی رات سے غافل نہ رہنا، کیونکہ یہ رات ایسی ہے کہ فرشتے اس رات کو لیلۃ الرغائب، مقاصد کی رات کہتے ہیں۔ جب اس شبے کی اول نہائی گزر جاتی ہے، جب اس شبے کو اول تہائی گزر جاتی ہے تو تمام آسمانوں اور زمینوں میں کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا جو کعبہ یا اطراف کعبہ میں جمع نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تمام ملائکہ کو اپنے دیدار سے نوازتا ہے اور فرماتا ہے، مجھ سے مانگو جو چاہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب، ہمارے عرض یہ ہے کہ تو رجب کے روزہ داروں کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے انہیں بخش دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھا اور اس کی رات سب جمعہ میں مغرب عشاء کی نماز کے درمیان 12 رکعتیں پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 بار اور سورہ اخلاص پڑھا، سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھیں اور ہر رکعت کے بعد سلام پھیریں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 بار مجھ پر درود پڑھا اور اللہم صلی علی سیدنا محمد نبینا امی و علی آلہ وسلم پڑھ کر ایک سجدہ کیا اور سجدے میں 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھ کر سجدے سے سر اٹھایا اور 70 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، رب اغفر لی وارحمنی تجاوز عنا نعلم فإنک انت العزیز العظیم۔ یہ دعا پڑھ کر پہلے سجدہ کی طرف دوسرا سجدہ کیا اور سجدہ کی حالت میں ہی اللہ سے اپنی مراد مانگی تو اس کی مراد پوری کر دی جائے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو بندہ پابندی سے یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، خواہ وہ سمندر کے جھاگوں ریت کی ذروں کے برابر یا پہاڑوں کے سب وزن ہو، یا بارش کے قطروں اور درختوں کی پتوں کے برابر گنتی میں ہو۔ قیامت کے دن اپنے گھر کے کنبے کے ساتھ 100 آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب قبر میں اس کی پہلی رات ہوگی تو اس نماز کا ثواب شگفتہ روی اور فحش زبان کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہے گا، اے میرے پیارے، تجھے بشارت ہو، یقیناً ہر شدت اور سختی سے تو نجات میں رہے گا۔ وہ شخص پوچھے گا، تو کون ہے؟ میں نے تیرے چہرے سے زیادہ حسین کوئی چہرہ نہیں دیکھا، تمہاری شیریں گفتار سے زیادہ کس کی گفتار نہیں پائی، اور نہ تمہارے خوشبو سے بڑھ کر کسی میں نہ خوشبو سونگھی۔ وہ جواب دے گا، اے میرے پیارے، میں تیرے اس نماز کا ثواب ہوں جس سے تو نے فلاں سال فلاں مہینہ میں پڑھا تھا، آج میں اس لیے آیا ہوں کہ تیری حاجت پوری کروں اور تیری تنہائی کا شریک بنوں، تجھ سے وسط کو دور کروں۔ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو عرش محشر میں تیرے سر پر میں سایہ کروں گا، بس تو خوش ہو جا، تو اپنے آقا کی طرف سے اپنے نیکی کو کبھی ضائع نہیں دیکھے گا، تیری نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ